توجہ ہے جی؟ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ توجہ ہے جی؟ اچھا یہ جب بھی انسان ایک نیا ماڈل آتا ہے، کسی شے کا نیا ماڈل آتا ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ انسان کی پرفیکشن کی دلیل نہیں ہوتا، یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے اس نے اب تک یہ بھی نہیں بنایا تھا۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں انسان کا جیسے جیسے علم و فہم بڑھ رہا ہے نا، یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے عرفان جہالت کی دلیل ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اسی لیے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا سے کہ عرفان علم کیا ہے؟ فرمایا کلمہ لا ادری، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہی عارف ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی دعویٰ علم کرے یہ جہالت ہے، جو اقرار جہالت کرے یہی تو اصل میں علم ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو انسان بناتا ہے مگر اگلے سال نیا ماڈل لا کے، توجہ چاہوں گا، یہ بتا دیتا ہے میرا بنایا ناقص تھا، وہ کہتا ہے میں احسن الخالقین ہوں۔ اس نے پہلا محمد بنا کے دعویٰ کر دیا، کیوں؟ اب مجھے اس سے پرفیکٹ نہیں بنانا، اب جو بناؤں گا وہ بھی وقت کا محمد ہی بناؤں گا۔ جو پہلی مرتبہ محمد بنائے اسے خالق اکبر کہتا ہے۔ اچھا بس ایک بات اور آپ کی زحمت تمام۔ دوسری جگہ کتنا حسین لفظ استعمال ہے، ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ، دوسری جگہ جو آپ سننے کے عادی ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا۔ اب بات مصطفیٰ کی ہے تو میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ اب میں نے غیر معروف آیت نہیں پڑھی، انتہائی معروف آیت پڑھی ہے، یہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا۔ یہ کس کا تعارف پروردگار کر رہا ہے؟ یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا؟ نہیں، مصطفیٰ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، سارا زمانہ جانتا تھا یہ صادق بھی ہے امین بھی۔ میں نے کورس کی کتابوں میں پڑھا تھا مصطفیٰ کو 2 حسین لقب ملے، پوری توجہ، 2 حسین لقب مصطفیٰ کو ملے، صادق امین، دونوں مشرکوں نے دیے۔ مسلمان نے تو اپنے جیسا ہی سمجھا۔ اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ 2 حسین لقب ملے، صادق امین، دونوں کافروں نے دیے تھے، سارا زمانہ جانتا تھا یہ صادق ہے امین ہے۔ اس نے 40 سال کردار منوا کے کہا هو الذی، وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا۔ یہ مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنا آپ کا تعارف کروا رہا۔ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ یہ 40 سال کردار مصطفیٰ منوا کے اللہ مصطفیٰ پہ رکھ کے اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ تم اسے تو پہچانتے ہو نا، صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، پہچانو میں وہ خالق ہوں جس کی یہ مخلوق ہے۔ سوچو جس کی مخلوق اتنی بے عیب ہے، وہ خالق اکبر کتنا باکمال ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے پہچانو میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا۔ یعنی مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ چلیں ہم باقی کا فکر بیٹھے ہیں اور بات کی قدر کرنے والے دوست ہیں۔ منطق کا قانون ہے خالق ہمیشہ اپنی مخلوق کے ذریعے پہچانا ہے۔ توجہ ہے جنہیں سننے کی عادت ہے، توجہ ہے، خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا ہے۔ خالق سے مل کے بھی نہیں خالق پہچانا جاتا۔ میں نہ جانتا ہوں باقر صاحب کو، میں نہ طاہر صاحب کو جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، انہیں دیکھ بھی رہا ہوں، ہو سکتا ہے انہیں ہاتھ مصافحہ کروں، چھو گلے سے لگاؤں، مجھے نہیں پتا چلے گا ان کی عظمت کیا ہے۔ آپ 7 سمندر پار ان کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، جیسے اب کتاب کیا ہے؟
मजाजी मानो में इनकी मखलूक, वो शायर है ना, वो शेर इनकी मखलूक, ये तकरीर मेरी मजाजी मानो में मखलूक है, मैं इसका खालिक, ये अपने अशार के खालिक है। मैं खालिक के साथ बैठा हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा अजमत क्या है। आप मखलूक से आशना होते चले जाएंगे, खालिक की अजमत को पहुंचते चले जाएंगे। मैं मुसव्विर के साथ बैठा हूँ, मैं मुसव्विर को छू भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मुझे क्या पता इसकी अजमत क्या है। आप उसका शाहकार उठाएं, उसकी तस्वीर, आप तस्वीर पे गौर करते चले जाएं, खालिक की अजमत को पहचानते चले जाएं। तो जो है दोस्तान, इसका मतलब है खालिक जिन्हें शौक है ना कि हमने मीटिंग करनी है, वो तसल्ली रखें, अल्लाह से मिलके भी नहीं अल्लाह समझ में आना, मुस्तफ़ा के कदमों में गिरो तुम्हें अल्लाह समझ में आता है। वो जो है दोस्तों, मुस्तफ़ा अल्लाह की पहचान बनेगा, खालिक से मिलके कैसे समझ आएगा खालिक कितना बात। अच्छा, मगर एक मसला, ये बात समझ आ गई तो अगली बात ज्यादा हसीन है। हुजूर एक और काम है, खालिक हमेशा मखलूक के जरिए पहचाना जाता है, मगर खालिक कभी मखलूक के जरिए कामिलन समझ नहीं आता। ये भी मसला। आपने बड़ी हसीन तस्वीर देखी, अब आप रंगों का इम्तजाज देखकर बता सकते हैं बहुत बड़ा भाई मुसव्विर, बहुत बड़ा ये तस्वुर उसने पेश किया है, ये रंग उसने इसलिए पेश किए हैं, इसके पीछे थीम ये है। अगर मजहब का टच हुआ तो आप शायद तस्वीर देखकर बता दें कि इसके खालिक का अकीदा क्या है, मजहब क्या है। कितना कुछ पहुंच गया, आप उससे मिले नहीं, सवाल जवाब हुआ नहीं, मखलूक के जरिए खालिक का अकीदा पता चल गया। अच्छा, इतना कुछ पता चल गया, हो सकता है आप यही ना बता सकें जिसने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई खुद भी खूबसूरत है कि नहीं। बात में अशार पढ़ के, नॉवल पढ़ के, तस्वीर देखकर आप उसके खालिक के बारे शायद ये भी ना बता सके मर्द है या औरत है। ताज्जुब की बात है, हुजूर समझे ना बात को। पहचानने पे आए तो जिन्स ना पहचान सके, ना पहचानने पे आए तो जिन्स नहीं पता चली, और पहचानने पे पता लगा तो मजहब भी पहचान लिया। बात पहुंच रही है कि नहीं भाई? पहचानने पर आए तो अकीदे की गहराई में उतर गए, और अगर नहीं पहचाना तो जाहिर नहीं पहचाना। वजह ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि मखलूक के जरिए खालिक पहचानने की कोशिश हो रही है। इसका पता चला जब भी मखलूक के जरिए खालिक की पहचान होगी, पहचान तो होगी मगर कामिल नहीं होगी। मगर हुजूर शायर पहचानना, मुसव्विर पहचानना, मौर्रिख पहचानना मसला नहीं है, अंदाजा गलत भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर खालिक के हकीकी हो तो गलत अंदाजा शिर्क की सरहद के पार ले जाएगा। तो अब अज़्रुए लुत्फ उस पर लाजिम था ना, कोई तो ऐसी मखलूक बनाए जिसे देखकर उस पे अंदाजे आ जाए, जिसे देखो तो उस पे यकीन हो जाए, जो मुस्कुराए तो पता चले खालिक राजी हो रहा है, जो नाराहत हो तो पता चले खालिक नाराज हो रहा है। जो ऐसी कामिल मखलूक बनाई उसे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुस्तफा बनाया कि जिसके जरिए उस पर अंदाजे नहीं जाएंगे, यकीन चला जाएगा। अब दोस्तों मैं बिल्कुल आखिर में बात को लेकर आ रहा हूँ, और अब जहाँ लेकर जाना ना, इसके बाद मुझसे कोई अब मुझे आपसे खतीबाना तवज्जो नहीं चाहिए। आप जाने और ये बात जाने, मुस्तफा वो है जिस पे रख के उसने अपनी पहचान कराई जमाने को। 40 साल जिसका किरदार मनवा के जब जमाना झुक गया ये कह के ये सादिक भी है, ये अमीन भी है, फिर उसने उस पर रख के अपना तारुफ करवाया, हुवल लज़ी, वो वही है जिसने इसे मबूस किया था। इसे देखो मुझे पहचानो, जिसकी मखलूक इतनी बेऐब है, वो खालिक कितना बाकमाल होगा। खुदा की कसम वही हस्ती बैठी थी, पूछा गया या अल्लाह बैठा कौन है, फरमाया हुम फातिमा तो व अबूहा। अल्लाह सलामत रहिए जहाँ तवज्जो है दोस्ताने। पूछा या अल्लाह बैठा कौन है, फरमाया बैठी तो फातिमा है और उनके बाबा।
اللہ نے نام بھی نہیں لیا. اور فرمایا اب دوستوں اللہ نے نام بھی نہیں لیا. فرمایا اور ان کے بابا. یہ کہہ کے خدا آگے بڑھ گیا. یہ وہ ہستی بیٹھی تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ متعارف کروایا تھا. یہ وہ خدا کی قسم سوائے خدا کے کوئی ایسے تعارف کرواتا توہین رسالت کا الزام لگ جاتا. مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات بیٹھی تھی. اول ما خلق اللہ نوری بیٹھا تھا. وہ ہستی بیٹھی تھی. یا اللہ کون بیٹھا ہے؟ فرمایا بیٹھی تو فاطمہ. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. وہ ابوہا اور ان کے بابا. نام بھی نہیں دیا, عہدہ بھی نہیں, شخصیت بھی نہیں. ان کے بابا. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. حالانکہ وہ ہستی تھی جس پہ رکھ کے اس نے اپنا آپ متعارف کروایا. پھر آگے ان کے شوہر. وہ ہستی تھی نہ ہوتی نہ دین قائم ہوتا نہ چلتا. ان کے بچے. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. یہ وہ بچے تھے نہ ہوتے مصطفیٰ سمیت 1.25 نبیوں کی محنت غارت ہو رہی. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ بیٹھی تو فاطمہ. میں نے اسی پہ جشن ختم کرنا ہے مگر خدا کی قسم معراج ہو جائے گی اگر بات پہنچی. فرمایا بیٹھی تو فاطمہ اور ان کے بابا. یا اللہ تو نے کل انسانیت کے سامنے جب خود کو متعارف کروانا تھا تو نے مرکز تعارف مصطفیٰ کو بنا دیا. یا اللہ وہ ذات بیٹھی تھی تو نے مرکز تعارف ہی بدل دیا. میں نے وہ جملہ نہیں کہنا جو آپ کا بچپن سے سنا ہوا ہے. یاد رکھیے گا جو آپ علماء سے سننے کے آتی ہیں. مجھے رشتوں کے تعلق سے وہ بات نہیں کرنی. پوری توجہ چاہوں گا. بیٹھے تھے وجہ تخلیق کائنات. بیٹھی تو فاطمہ. یا اللہ یہ تیرے تعارف کی بنیاد کیوں بدل گئی؟ تیرا مرکز تعارف کیوں بدل گیا؟ تعارف کا سادہ سا اصول ہے پوری دنیا میں یہی ہے. تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے. آپ اس طالب علم کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تعارف کا سمپل اصول یہ ہے تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. جب بھی پوچھا جائے فلاں کو جانتے نہیں جانتے. اچھا آپ اس کے آس پاس کے ریڈیس میں کوئی معروف تلاش کرتے ہیں. انہیں تو جانتے ہو گے اس کے فلاں ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. تعارف کا اصول یہ ہے کہ کسی معروف کے وسیلے سے کرو. اگر ان کو کوئی نہ جانتا ہو تو پھر تو سرے سے تعارف ہو گئی نہیں. اچھا کون کہاں معروف ہوتا ہے؟ کہیں نہ زمانے میں ہو جہاں کا رہنے والا ہو وہاں معروف ہوتا. توجہ ہے دوستو. کوئی کہیں معروف ہو یا نہ ہو. مجھے کوئٹہ میں کوئی جانے یا نہ جانے لاہور گواہی دے دے گا. کوئی اور دنیا میں امریکہ میں کہیں اور پہ چلا جاؤں ورجینیا میں پتہ چل جائے گا. کیوں؟ جو جہاں کا رہنے والا ہو وہ کم از کم اس جگہ پر معروف ہوتا ہے. یا اللہ تو نے کل انسانیت کے سامنے تعارف کروانا تھا. پوری توجہ خدا کی قسم لطف آ جائے گا. یا اللہ تو نے مرکز تعارف مصطفیٰ کو بنایا. یا اللہ چادر میں کیا ہوا وہاں مرکز تعارف کیوں بدل گیا؟ یقیناً پروردگار یہی فرمائے گا پہچانو تعارف ہمیشہ معروف کے ذریعے ہوتا ہے. جہاں مصطفیٰ کو مرکز بنایا وہ انسانیت تھی جو مجھے بھول گئے تھے اسے جانتے تھے. لہذا مصطفیٰ کو مرکز تعارف بنایا. اسے تو جانتے ہو نا میں وہ ہوں جس نے اسے خلق کیا تھا مگر چادر میں اہل زمین نے نہیں پوچھا تھا اہل آسمان نے پوچھا. وہاں تحت فرمایا ہم فاطمہ تو جب اہل زمین میں مرکز بنایا تو مصطفیٰ کی ذات کو بنا لیا. جب اہل آسمان میں مرکز بنایا تو جناب زہرا کی ذات کو بنا. آگے سے جبرائیل نے یہ نہیں کہا وہ کون. جو جہاں کا رہنے والا ہو وہاں معروف ہوتا ہے. اب پتہ چلا کیوں کا مصطفیٰ زمین پہ نکاح کر دے میں نے آسمان پہ زہرا کا نکاح کر دیا. حضور اللہ نے اپنی پہچان کا
وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا. چونکہ جشن صادقین ہے نا، میں ختم کر دیتا مگر ایک جملہ کم از کم بنتا ہے کہ میں صادق آل محمد کا بھی عرض کروں، نہیں تو شاید پھر لطف نہیں رہے گا، عنوان کامل نہیں ہوگا، وہ کہ حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے 40 سال منوایا کیا؟ میں نے پہلے عرض کیا صادق منوایا، پھر کہا اب کرے بلاگے دی. اس کا مطلب ہے یہ سنت خدا ہے، وہ دین پھیلاتا ہی اس کے ذریعے ہے جسے صادق منوا لے. آپ تھک گئے ہیں، میں تمام کر دیتا ہوں. توجہ ہے کہ کم از کم ایک جملہ تو مجھے عرض کرنے کا حق بنا. اس کا مطلب یہ سنت توحید ہے، وہ جس سے دین نشر کرانا ہونا اسے پہلے صادق منواتا ہے. کیا جعفر صادق؟ بس اسے ایک لفظ میں لطف ہے. جائیے جا کر علماء سے پوچھیں. امام کا بڑا ہٹ کے نام ہے جعفر، زیادہ تر محمد نام ہے، علی نام ہے، باقی تو صفات ہیں، باقی ساری صفات ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، یہ باقر، رضا، کاظم، تقی، نقی، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں، ان میں سے کوئی معصوم کا نام نہیں ہے. مگر اس امام کا نام بڑا ہٹ کے ہے، جعفر. کیوں نام دیا؟ علماء سے پوچھئے گا. اسی جملے میں پورا لطف ہے امام صادق کی عظمت دیکھیں. کیوں جعفر؟ معصوم نے فرمایا جنت کی مرکزی نہر کا نام جعفر ہے. آپ تھک گئے، میں چھوڑ دوں، بس میں نے ایک جملہ پوری توجہ چاہوں گا. جنت کی مرکزی نہر کا نام جعفر ہے. یا اللہ، نہر کے نام پہ معصوم کا نام، نہر کا نام جعفر. اس پر میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس بات پر غور کیا کہ ایک نہر، جنت کی نہر کے نام پر اس امام کا نام کیوں جعفر رکھا؟ ذاتی نام جعفر رکھ دیا کیوں؟ جنت کی نہر پہ تھوڑا سا غور کیا تو حضور لطف کے باب کھل گئے. یہ تو جب اس امام کا کردار سامنے آیا تب پتا چلا کہ نہر کے نام پہ کیوں رکھا تھا. نہر کی صفت ہوتی ہے وہ کسی کو سیراب کرنے سے پہلے مسلک نہیں پوچھتی، مذہب نہیں پوچھتی، جتنی پیاس دیکھتی ہے اتنا سیراب کرتی ہے. امام کا کردار سامنے آیا تو پتا چلا نہ مسلک پوچھا نہ مذہب پوچھا، علم کی پیاس دیکھی اور خیرات آل محمد کی ادا. علی بن وشا کہتا ہے میں نے کوفہ میں 20 سال گزارے اور 20 سال میں میں نے 900 علمی حلقے دیکھے. علمی حلقے کا مطلب ہے استاد بیٹھا ہے اور شاگرد سامنے بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے 20 سال میں 900 علمی حلقے کوفے کی مسجد میں دیکھے، جن میں سے ہر استاد سے میں نے اور کچھ نہیں اپنے شاگردوں کو ایک جملہ کہتے دیکھا، میرے پاس جو کچھ ہے یہ صدقہ جعفر